بیٹھ جاؤ ناصرات. اتنی تھوڑی رہ گئی ناصرات. تھوڑی 80 کے قریب ہیں، 68 کے قریب والی آج. میں نے کیا وجہ ہے؟ آئندہ عمریں بڑی نہیں ہو رہی ان کی، یا بچے وقف نہیں ہو رہے، یا لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں؟ آخر لجنا چاہیے گا، ان میں بھی تو شامل ہونی چاہیے. ہیں 12 سے اوپر نہیں ہو رہی؟ اچھا. پرانی ساری کہ نئی آئی ہیں کوئی؟ تم نئی آئی ہو؟ ہاں پرانی ہو؟ پہلے آتی رہی ہو؟ اچھا. کون سی؟ اچھا یہ کہاں سے آئی ہے؟ اچھا. حسنہ صاحبہ تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اچھا یہ بتاؤ، یہ تلاوت اس نے کی ہے، ایک آیت تھی، 2 آیتیں تھیں؟ اچھا اس کو آیت کا کچھ نام بھی رکھا ہوگا آج؟ پتہ نہیں تمہیں؟ ہیں کون بول رہا ہے؟ میں نے تو پوچھا اس سے، بتا کوئی اور رہا ہے. آیت الکرسی. ٹھیک ہے، تمہارے سے پوچھا نہیں تھا میں نے. اچھا کیا، ٹھیک ہے آیت الکرسی ہے. لیکن کس کس کو یاد ہے یہ آیت کس کس کو یاد ہے؟ اچھا جن کو نہیں یاد وہ بھی یاد کر لیں. جی ترجمہ عملیہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بالذات ہے. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. مگر جتنا وہ چاہیں اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے.
اور حدیث عائشہ صاحبہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ اچھا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابو داؤد کتاب الصلاۃ. کیا دردانہ صاحبہ ترجمہ؟ ترجمہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: معاذ، خدا تعالیٰ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا چھوٹنے نہ پائے: اے میرے اللہ، میری مدد فرما کہ تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور عمدگی سے تیری عبادت بجا لاؤں. پھر تم میں سے کون کون کرتا ہے دعا؟ تم کرتی ہو؟ ہاں، اللہم اعنی علی ذکرک کا، شکر کا، حسن عبادت کا ہے. تم بھی کیا کرو، باقی بھی کر لیا کریں. یہ جو آیت الکرسی پڑھی ہے نا، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. اصل نے فرمایا کہ تینوں کل پڑھ کے رات کو سوتے ہیں نا، تو ہے ہی نا. اس آیت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی پڑھ کے تو اپنے جسم پہ پھونکا کرتے تھے. اب نظم کس نے پڑھنی ہے؟ صدف، باریہ، باسمہ، گروپ. سو اتنی لمبی نظم ہے، ساری آدھا آدھا پڑھیں گے یا گروپ پڑھ کے پڑھیں گے؟ اچھا چلو. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ، غیروں کے سب ہے فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی. سب کا وہی سہارا، رحمت ہے آشکارا. ہم کو وہی پیارا، دلبر وہی ہمارا. اس بن نہیں گزارا، غیروز کے جھوٹ سارا. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. میری دعائیں ساری کریو قبول باری. میں جاؤں تیرے باری، کر تو مدد ہماری.
मेहरबानी, ये रोज कर मुबारक सुबहान मैयरानी। इस दिल में तेरा घर है, तेरी तरफ नजर है, तुझसे मैं हूँ मुनव्वर, मेरा तो तू कमर है। तुझ पर मेरा तवक्कुल, दर पर तेरे ये सर है, ये रोज कर मुबारक सुबहान मैयरानी। कुरआन किताब रहमा, सिखलाए राह इरफान, जो इसको पढ़ने वाले उन पर खुदा के फैज़ान, उन पर खुदा की रहमत, जो इस पे लाए ईमान, ये रोज कर मुबारक सुबहान मैयरानी। कुरआन को याद रखना, पाके एतिकाद रखना, फिक्रे माद रखना, पास अपने ज़ाद रखना। एक सीध है प्यारे सिद्ध को सदात रखना, ये रोज कर मुबारक सुबहान मैयरानी, सुबहान मैयरानी, सुबहान मैयरानी, ये रोज कर मुबारक सुबहान मैयरानी। अच्छा जी, इरशादात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम वज़ाला इरशादात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। इस सवाल के जवाब में कि आया नमाज में अपनी ज़ुबान में दुआ मांगना जायज़ है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब ज़ुबानें खुदा ने बनाई हैं, चाहिए कि अपनी ज़ुबान में जिसको अच्छी तरह समझ सकता है नमाज के अंदर दुआएं मांगे, क्योंकि उसका असर दिल पर पड़ता है ताकि आजिज़ी और खुशू पैदा हो। कलाम इलाही को ज़रूर अरबी में पढ़ो और उसके मायने याद रखो, और दुआ बेशक अपनी ज़ुबान में मांगो। जो लोग नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और पीछे लंबी दुआएं करते हैं, वो हकीकत से नाआशना है। दुआ का वक्त नमाज है, नमाज में बहुत दुआएं मांगो। मरफूज़ात जिल्द अव्वल सफ़ा 509। अच्छा, नाआशना का पता ना, नाआशना क्या होता है? क्या इनको नहीं पता? हाँ, उनको पता नहीं है, इल्म नहीं है उसका। अच्छा, और मारिया, हानिया, साइमा, हानिया, हमीद, दो हानिया, सीरत खदीजतुल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अज़ीमुल मर्तबा खातून हैं जिन्हें ना सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा होने का शरफ़ हासिल हुआ, बल्कि तारीख़ इस्लाम में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली खातून थी जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की सआदत मिली। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ मशहूर कुरैशी कबीला बनु असद से था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद और वालदा का नाम फ़ातिमा बिन्त ज़ायदा था। अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों के शजरा नसब को देखा जाए तो पता चलता है कि आप दोनों का सिलसिला नसब खुशी से जा मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद खुवैलिद के परदादा थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 15 साल पहले 555 ईस्वी में पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पहला नाम
पहला निकाह अबू हाला से हुआ। उनकी वफ़ात के बाद अतीक बिन आयज़ और फिर सफ़ी बिन उमैया से ब्याई गई, मगर सफ़ी भी इंतकाल कर गए। इसी ज़माना में अरब में एक जंग हर्बुल फजार छिड़ गई, जिसमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद भी फौत हो गए। आपके ख़ानदान में ज़रिया माश तजारत था और आपके वालिद की वफ़ात के बाद तजारत की ज़िम्मेदारी आप पर आ पड़ी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद सखी थीं और गरीबों, मस्कीनों और बेवाओं के लिए अपना माल खूब खर्च करती थीं। अपने अच्छे अखलाक की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताहरा के नाम से मशहूर थीं। जी, अगली कौन है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना तजारत का सामान मुल्क शाम वगैरह की तरफ भेजा करती थी। जब आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में पता चला और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि लोगों में अमीन और सदीक के नाम से मशहूर थे। अमीन नहीं, अमीन। इसलिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि वो आपका माल लेकर शाम तशरीफ़ ले जाएं, जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक ग़ुलाम मैसरा के साथ तजारती सामान लेकर मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र में बहुत सी बरक़ात ज़ाहिर हुई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं, तदबीर और दियानत व अमानत की वजह से बहुत फ़ायदा भी हासिल हुआ। चनाचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत का हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहुत असर हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दफ़ा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तजारती सामान लेकर शाम की तरफ रवाना हुए तो सफ़र के दो बीच में खाती जा रही लफ्ज़ अन्हा का राम राम से पढ़ो। अन्हा का तजारती सामान लेकर रवाना हुए। तुमने सफ़र के दौरान बसरा में एक राहिब ने मैसरा को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो नबी और आखिरी ज़माना में आने वाले पैगंबर हैं जिनका दुनिया इंतज़ार कर रही है। खुद मैसरा ने ये नज़ारा देखा कि दो फरिश्ते अपने परों से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वापसी के वक़्त पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं और दो फरिश्ते हजूर पर साया फगन हैं। इस बात का भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल पर बहुत असर हुआ और आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शादी का पैगाम भेजा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ पढ़ाया, जिनका निकाह के वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिवाय हज़रत इब्राहीम के हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। अल्लाह ताला ने आपको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से 3 बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ताहिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तैयब रज़ियल्लाहु अन्हु और 4 बेटियां हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अता फरमाई।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خواتین جنت کی سردار ہیں. ایک بار حضرت خواتین جنت کی سردار ہیں. خواتین ہوتا ہے عورتیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ہاں. ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیں. ایک اور موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آ گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جنت کی ایک ایسے گھر کی بشارت سنا دیجیے جو موتیوں کا ہوگا. تم نے رومن اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا رومن اردو میں. تبھی جہاں ABCD کو صحیح بول نہیں سک رہی تم. اچھا، ام المومنین کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین کیوں کہتے ہیں خدیجہ کو؟ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے ان کو ام المومنین کہہ کے بلاتے ہیں. نبی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں. تو حضرت وسلم کی ساری بیویاں ام المومنین تھیں ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جو حضرت اماں جان پہلی بیوی دوسری بیوی تھی، ان کو بھی ام المومنین کہتے ہیں. ٹھیک. اور قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین کہو، اور ان کے نبی کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں بھی کر سکتا، کیونکہ وہ سب مومنوں کی ماں ہیں. ام المومن کے مطلب مومنوں کی ماں. اور صرف یہ اعزاز نبی کی بیوی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. ٹھیک. اور وعلیکم السلام. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسلام کا ابتدائی زمانہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کئی میل دور غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی دن عبادت میں گزارتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی وحی کا آغاز ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبراہٹ کی حالت میں غار حرا سے نکل کر گھر کی طرف لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، یعنی مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو، مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا ہی کیا. جب ذرا اطمینان ہوا اور گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کے بارے میں بتایا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے. مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے خوب واقف تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ خوش ہوں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا ایک دائمی نشان ہے، بلکہ اس سے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر مکمل یقین، کامل محبت اور باریک نظری اور دینی سمجھ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. دعویٰ نبوت کے بعد جب نماز فرض ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو نماز کا طریقہ بتایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وضو کیا اور ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو سارا عرب غصے میں آ گیا.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तकलीफ दी जाती थी, मगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन हालात में हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने अपनी तकलीफ का बयान फरमाते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकों की तरफ से मुखालफत और झुटलाए जाने पर जो सदमा होता वह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर दूर हो जाता था, क्योंकि वह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक करती थी। अच्छा, अब और कौन है? हानिया एक रह गई और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान मुहर्रम 7 नबवी में शुरू हुआ, जब कुरैश मक्का ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा माहिदा करके इज्तिमाई बाइकट किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शाबे अबी तालिब में महसूर कर दिया, जो एक पहाड़ी दर्रा की सूरत में था। माहिदा ये था कि कोई शख्स ख़ानदान बानो हाशिम से कोई ताल्लुक़ ना रखेगा, ना कोई चीज़ ख़रीद फ़रोख्त करेगा और ना उनके पास कोई खाने पीने की चीज़ जाने देगा। इस आजमाइश का ज़माना तकरीबन 3.5 साल तक रहा, मगर इस तकलीफ़ दे वक्त और मुसलसल कई दिनों के फाकों ने अपना असर दिखाया और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सेहत पर भी इन हालात का बहुत बुरा असर पड़ा। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 10 रमज़ान 10 नबवी को इंतकाल फरमा गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े दुख और तकलीफ़ की घड़ियों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद जब भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र आता हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ़ फरमाते थे और फरमाते थे कि खुद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ज़माने की बेहतरीन औरतों में से थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसरत से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र खैर फरमाते थे कि मुझे उन पर रश्क आने लगता, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि खदीजा उस वक्त मेरी सिपर बनी जब मैं बेयारो मददगार था। वह अपने माल के साथ मुझ पर फिदा हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे उनसे औलाद अता की और उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुटलाया। मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल खदीजा। वफ़ात के वक्त उम्मुल मोमिनीन में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 65 साल थी। मक्का के मकाम पर हजून में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तदफीन हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र में उतरे, मगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई क्योंकि अभी तक जनाजा की नमाज मुकर्रर ना हुई थी। तो किसकी बेटी हो? अब्दुल हमीद साहब, वेस्ट हिल के सेक्रेटरी मॉल। तुम्हारा एक भाई है? कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं? तुम पठान तो नहीं हो? नहीं। बोलती तो पठानों की तरह। अच्छा, भाई फ़ायदा साहिबा नज़्म पढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उड़
उठाएंगे हम, मगर ना छोड़ेंगे तुझको हरगिज़, ना तेरे दर पर से जाएंगे हम। तेरी मोहब्बत के जुर्म में हाँ जो पीस भी डाले जाएंगे हम, तो उसको जानेंगे ऐन राहत, ना दिल में कुछ ख्याल लाएंगे हम। सुनेंगे हरगिज़ ना गैर की हम, ना उसके धोखे में आएंगे हम, बस एक तेरे हुजूर में ही सरे इताअत झुकाएंगे हम। यकीन दिलाते रहे हैं दुनिया को तेरी उल्फत का मुद्दतों से, जो आज तूने ना की रफ़ाक़त, किसी को क्या मुँह दिखाएंगे हम। खुदा ने है खिज़र राह बनाया, हमें तरीके मोहम्मदी का, जो भूले भटके हुए हैं उनको सनम से लाकर मिलाएंगे हम। मिटा के कुफ्रो ज़लालो बिदअत, करेंगे आसारे दी को ताज़ा, खुदा ने चाहा तो कोई दिन में ज़फ़र के परचम उड़ाएंगे हम। खुदा ने चाहा तो कोई दिन में ज़फ़र के परचम उड़ाएंगे हम। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर ना छोड़ेंगे तुझको हरगिज़, ना तेरे दर पर से जाएंगे हम। अच्छा, इस नज़्म को कौन लिख के लाएगा समझाने के लिए अगली क्लास में? उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में कौन लिखेगा? तुम ये तुम्हारी बहन है? तुम्हारी बहन नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर इनका दो का ग्रुप बनाना ना, तो उसमें लिखें, दो उसमें लिखें, इसका मतलब एक्सप्लेन करें इस नज़्म को, हाँ अगली दफ़ा। अच्छा जी, आगे गेम आ गई। क्या गेम है?
اردو آسمان سے گرا اور 100 بیماروں کے اوپر آ پڑا. ہاں کیا ہے؟ کھجور میں اٹکا. کھجور میں اٹک گیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ آسمان سے کچھ گرا اور کھجور میں کچھ گرا. کیا گرا؟ بیٹی. اور پتہ کھجور میں آگے اٹک گیا بیچارہ, اتنا چھوٹا سا تھا. بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب بتاؤ مجھے. ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری میں آ کے پھنس گیا. دوسری میں پھنس گیا. ہاں ایک مشکل سے نکلا تھا, دوسری میں پھنس گیا بیچارہ. آسمان سے گرا, کھجور میں اٹک گیا, اور اگلا کیا ہے؟ 900 چوہے کھا کے دریا میں ڈال دیے. ہاں تم؟ بلی حج کو چلی. بلی حج کو چلی گئی. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی. کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ بتاؤ, پچھلی والی تم بتاؤ مطلب کیا ہے اس کا؟ بلی سارے چوہے کھا کے حج کو چلی. حج کرنے چلی گئی. اچھا بڑی نیک تھی. ہاں بتاؤ. اس نے اتنے گناہ کیے تھے تب وہ حج پہ چلے گی تاکہ سارے معاف ہو جائیں. اچھا حج پہ تو نہیں چلی. بلی تو حج پہ نہیں جا سکتی. محاورہ ہے کہ ایک اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد قتل و غارت کرنے کے بعد حج کر کے سمجھ لیا کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے سارے ہیں, اور پھر نئے سرے سے یہی کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں, رشوت بھی لیتے ہیں اور بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, سمجھتے ہیں حج پہ جا کے ہمارے گناہ معاف ہو گئے, وہ پچھلی سلیٹ صاف ہو گئی, نئے سرے سے گناہ کرنا شروع کر دو, پھر حج کر لیں گے. مذاق بنایا ہوا انہوں نے بھی حج کا. اچھا بندر کیا جانے؟ ظہیر خان کی بیٹی. ادرک کا سواد. ہاں ادرک کا سواد. ادرک کا سواد کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بندر کوئی ادرک کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جس نے کوئی چیز کیا ہی نہیں ہوئی, کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, جی اس کو کیا پتا اس کا کیا مزہ ہے؟ جی حضرت موسیٰ نے لکھا ہے نا کہ جو اس راہ سے گزرا ہی نہیں اس کو کیا پتا اس کا روزوں کے بارے میں یا نیکیاں کرنے کے بارے میں. کسی کام میں جاؤ, کسی کام میں پڑھو تو ٹھیک ہے نا, یا دنیا میں جو تم کھانے کھاتے ہو, جس چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ نہ ہوا ہو تم کہتے ہیں کیا فضول کھانا ہے, وہی کھانا دوسروں کو پسند آ رہا ہوتا ہے. اچھا خیر آگے. نیکی کر. حدیقہ ورنہ نیکی کر دریا میں ڈال. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر آپ لوگ اتنی نیکی کرتے ہو تو اس کو ضائع کر دریا میں ڈال. دریا میں ڈال دو نیکی کر کے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے دریا میں ضائع کر دو کا سے مطلب یہ نکلا کہ نیکی کرو اور اس کے بعد اس کو اتنا احسان جتاؤ کہ وہ دریا میں پڑ جائے, ہے نا, ضائع ہو جائے. کیا مطلب؟ ہاں اس کو دو انکم والی کو. ویسے اسپریڈ آؤٹ ہو جائے ایوری ویئر کہ پھیل جائے. کیا مطلب ہے؟ نیکی کر کے تو جتاؤ نہیں کہ میں نے نیکی کی ہے, دنیا میں بتاتے پھرو, یا جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو احسان جتاتے پھرو اس کے ساتھ کہ میں نے دیکھو تمہارے ساتھ نیکی کی تھی, اب ساری عمر تم میرے انگوٹھے کے نیچے رہو. دریا میں ڈال دو. نیکی کی اور ختم ہوگی, بھول جاؤ کہ تم نے نیکی کی تھی, دریا میں بہہ گئی تمہاری نیکی. تم نے اللہ تعالیٰ کی پیار حاصل کرنے کے لیے نیکی کی تھی, اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکی کی, احسان جتانے کے لیے نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ نیکی کرو, جب بھی نیکیاں کرو بھول جایا کرو کہ ہم نے کوئی نیکی کی تھی, اس کے بدلے میں کسی ریوارڈ کی امید نہ رکھا کرو کسی سے بھی, تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. ٹھیک ہے آگے.
ہاتھی کے دانت. ہاں وہ کھانے کے اور دکھانے کے اور. کیا مطلب ہے؟ ہاں تم کہ جو وہ کھاتا ہے کسی اور دانتوں سے لیکن اس کی جو دیکھتے ہیں اس کے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہو گیا, تو ظاہر ہو گیا. اس کے محاورے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اس کو پچھلی کو دو. جب کوئی اس کو جیسے کھانا دیتا ہے تو وہ بہت اچھی طرح بہت اچھی کھا لیتا ہے. اچھا تم تو نیلے دوپٹے والی کہ جب کوئی اپنے کو دکھاتا ہے کوئی اور طریقے سے اور جو کچھ کرتا ہے وہ کوئی اور طریقے سے کرتا ہے. ہاں جو کام کرنا ہوتا ہے کسی اور طریقے سے, اور جو خوبصورتی ہے دکھانے کی ہیں وہ کوئی اور کام کو دکھانے کی جو پروجیکشن ہے وہ اور طرح کی ہے ہیں, اور کام کرنا اور طرح سے ہے ہیں. اور آگے لاتوں کے بھوت. تم لاتوں کی بھوت ہو. دو ہاں دو اس کو مائکرو. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کسی سے بات سے سمجھاؤ اسے تو وہ نہیں مانے گا, اور اگر آپ لاتوں سے سمجھاؤ نرمی سے بات کرو تو نہیں سمجھتے جب تک ان کو سختی سے نہ بات نہ کی جائے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے جا کے اب بہن بھائیوں کو ایک دفعہ بات نہ ماننے تو چپیڑے مارنے لگ جاؤ. ہاں مطلب بعض لوگوں کو پیار سے سمجھ ہی نہیں آتی, سر چڑھ جاتے ہیں, زیادہ ہی نخرے کرنے لگ جاتے ہیں, پھر ان کو سختی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آگے کھسیانی بلی. ہاں یہاں کوئی نہیں کھسیانی بلی. تم لوگوں کو محاورے نہیں آتے؟ ہاں بتاؤ. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کیا مطلب؟ پتہ نہیں. کھسیانی بلی کھمبا نوچے گا نہیں پتا؟ تم مزید سخت بیٹی ہو. تمہاری دادی بھی بیمار تھی, ٹھیک ہو گئی؟ چلی گئی؟ نہیں ابھی کہیں نہیں ہے. اچھا کھسیانی بلی کھمبا نوچے کیا مطلب؟ جب کام نہ کسی سے ہو سکے نا تو پھر وہ 100 بہانے بناتا ہے نا, تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, بڑی جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتی. بلی درخت پہ چڑھ جاتی ہے نا, تو کھمبے کو بھی درخت پہ چڑھنے کی کوشش میں کہی, وہ تو سلپری ہوتا ہے, جو پھسل گئی تو کہتی نہیں میں چڑھ نہیں رہی تھی, میں یہ نوچ رہی تھی اس کو, یہیں پنجے مار رہی تھی. ٹھیک ہے. جو کام ہو نہ سکے شرمندہ ہو کے پھر اس کے بہانے بنانے شروع کر دیے, یہ نہیں ہوا تھا, یہ ہو گیا تھا, یہ نہیں ہوا تھا. ہیں ٹھیک. آگے جس کی لاٹھی. تم جس کی لاٹھی اس کی بہن. کیا مطلب ہے؟ بھینس. پتہ نہیں. پتہ نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس طاقت ہے وہ بھینس کھول کے لے جاتا. بھینس سے جو ہے نا, ایک پاکستان ہندوستان وغیرہ میں تو رکھتے ہیں نا, پالنے ڈومیسٹک ہے نا. یہاں تو بفلو کو کہتے ہیں نا بھینس کو, ہے نا. اچھا تو یہاں نہیں رکھتے, ڈرتے ہیں لوگ کیونکہ یہاں وائلڈ ہوتی ہیں. تو جس کے پاس طاقت ہے وہ کھینچ کے لے جائے. ہاں ہاں مائٹ از رائٹ. ہاں میرا جس کے پاس طاقت آ گئی اسی نے کھینچ لیا. ٹھیک. تم اب کچھ چیز چھین لو اگر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے یا کسی کمزور آدمی سے, اس لیے کہ تمہارے سے ڈرتا ہو. تمہارے سے تم تو ویسے ہی مختصر سی ہو, تمہارے سے کس نے ڈرنا ہے. کوئی صحت والی ہو لڑکی تمہارے سے کچھ چھین کے لے جائے
طاقت کی وجہ سے کہنے گے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آگے ایک انار ایک انار 100 بیمار. کیا مطلب ہے؟ اگر ایک کوئی بیمار ہوئے گا تو پھر سارے جو ہیں اس کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گے. ایک انار کی وجہ سے سارے بیمار ہو جائیں گے. اچھا اچھا محاورہ بنایا ہے. ہاں تم آگے تو کہ کہتے ہیں ایک انار کھا کے سارے بیمار ہو گئے. اچھا تو تم تو پنجابن کی بہن ہو کہ پنجابن ہو؟ اچھا کہ اگر گروپ میں ایک بندہ اگر اچھا نہیں ہے تو پھر سارے اس کے انفلوئنس کرتے ہیں. اچھا تم تو ان کو والی تمہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. تم بدلی. ہاں ہاں کہ ایک انار اتنی طاقت والا ہے کہ وہ 100 بیماروں کو اچھا کر دیتا ہے. ایک انار جو ہے وہ کھاؤ اس میں اتنا اس میں انرجی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے کہ بیماروں کے لیے بڑا اچھا علاج ہے. ہیں کمزوری ہو نا تو ایک دانہ انار کا منہ میں ڈال کے چوسنا شروع کر دو چبا لو تو طاقت آتی جاتی ہے. کہتے ہیں ایک انار جو ہے 100 بیماروں کا علاج ہے. ہیں ایک انار کو دیکھ کے 100 بیمار نہیں ہو جاتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا گھر کی مرغی. ہاں دال برابر. دال کی مرغی نہیں کیا؟ دال برابر. دال برابر اونچی بولو نا. کیا مطلب ہے؟ جو مرغی اور دال میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کہ گھر کی چیزوں سے زیادہ باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. کہ گھر کی چیزوں سے زیادہ باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. بھائی بھی اچھی چیزیں لگتی ہیں. ہاں اچھا اپنی جو چیز ہے اس کو چھوڑ کے جو زیادہ لالچی ہوتے ہیں نا ہیں وہ اپنی چیزیں نہیں دیکھتے دوسروں کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے ان کی زیادہ. ہیں گھر میں جو مرغی پالی ہوئی ہے وہ تو کہتے ہیں نا یہ تو گھر کی ہے اس کو کیا ہے دال کھا لی مرغی کھا لی ایک ہی بات ہے. ہاں جو دوسرے کی مرغی کھانے کا دعوت کسی سے کھانے کا مزہ آتا ہے نا. ہاں اپنے پیسے بچا کے دوسرے سے خرچ کروانے کا ہے نا. تو گھر کی مرغی جو اپنی چیز ہے وہ بعضوں کو اچھی نہیں لگتی حالانکہ اپنی چیز اچھی لگنی چاہیے. ہیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے دوسرے کی چیز کو اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہیں اچھا لگنا چاہیے. اچھا ٹھیک. اور ایک دلچسپ سائنسی تحقیق کے بارے میں خبر مائدہ کیا لائی ہے؟ السلام علیکم حضور. حضور میں نے آج کلاس کو ایک ایسی دلچسپ سائنٹیفک تحقیق کے بارے میں بتانا ہے جو چڑچڑے پن کے بارے میں ہے. ایک تمہارا دور ہو گیا؟ ہاں جی تمہارا چڑچڑا پن دور ہو گیا اس سے؟ جی حضور. اچھا چلو باقیوں کو بھی دور کر دو. ایک آسٹریلین سائیکالوجسٹ ہے یعنی ایک ایسا سائنسدان جو دماغی حالت اسٹڈی کرتا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ خفگی میں رہیں تو آپ فیصلے کرنے میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کیا کس میں رہیں؟ اگر آپ خفگی میں رہیں. ان کو بتاؤ بھی خفگی کا مطلب کیا ہے ان کو تو آتا ہی نہیں ہے. خفگی کا مطلب یعنی if you always stay grumpy you're gonna be better at decision making. اور آپ اگر لوگوں سے ناراض رہو ہاں جی پھر زیادہ بہتر ڈیسیژن لے لیتے ہو. ہاں جی. اور کیا آپ آسانی سے بیوقوف بھی نہیں بنتے. اچھا یعنی آپ گلیبل نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی میں ہے اس ڈاکٹر کوئی کمپلیکس ہے کوئی. اچھا آگے. اس ڈاکٹر کا نام ہے پروفیسر فورگیس اور اس نے اپنی یہ ریسرچ اپنی یہ تھیوری آسٹریلین سائنس میگزین میں پبلش کی تھی. ہم کہتے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہو وہ کہتے ہیں ہمیشہ ناراض رہو. ہاں جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گرمپی پرسن ہوتا ہے جو زیادہ خفگی میں ہوتا ہے جو چڑچڑا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ مشکل کام کر سکتا ہے
اس کی کارکردگی ایک خوش مزاج بندے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور وہ تو ویسے ہی فرسٹریٹ ہوا ہوتا ہے, اس نے کام کیا کرنا ہے, وہ تو ناراض رہے گا, ہر پاس چڑچڑیوں پھینکے گا, ادھر مارے گا, ادھر چیزیں توڑے گا. زیادہ کام یہ کر سکتا ہے کہ ہر چیز کو اٹھا کے پھینکے گا. جب تم گھر میں چڑچڑی ہوتی ہو تو کبھی کبھی پینسل پھینکتی ہو, کبھی کاپی پھینکتی ہو, کبھی اگر امی ابا کا ڈرنا ہو تو پلیٹ بھی اٹھا کے توڑ دو گی. اس کا یہ ماننا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس وقت دماغ انفارمیشن کو ایک زیادہ بہتر طریقے میں پروسیس کرتا ہے. آپ کے دماغ ایک جگہ نہیں دیکھتا, وہ صرف ایک چیز پہ کانسنٹریٹ رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ زیادہ بہتر کام کرتے ہو اور آپ زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہو اگر آپ خفگی میں ہو, اگر آپ غصے ہو, اگر آپ گرمپی ہو, کیونکہ آپ سوچتے ہو اپنے آپ نے کیا کرنا ہے پھر بولتے ہو. اس کا یہ ماننا ہے. لیکن میں اور وہ کہتے ہیں خفگی میں تو ہر آدمی جو منہ میں آئے بک جاتا ہے. اور اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ویدر ہے, الگ قسم کے موسم بھی آپ پہ ایسے اثر کرتے ہیں. یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم زیادہ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں کیونکہ ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری یادداشت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور جب دھوپ ہوتی ہے تو ہم باہر نکلے ہوتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, اس لیے ہم بھول جاتے ہیں باتیں. لیکن حضور مجھے نہیں لگتا یہ بالکل صحیح بات ہے. میں بالکل تم بالکل ٹھیک کہتی ہو. اس ڈاکٹر کو کہو تم میرے خیال میں مینٹل ہاسپٹل چلے جاؤ. کیونکہ جس طرح ہم نے کہا تھا خفگی اور فرسٹریشن ایک غصے کا اسٹائل ہے غصے کا. اس میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس میں تو آدمی کو ویسے ہی بنا رہا ہو تو کچھ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں رہتی. حدیث میں تو آیا غصہ آئے نا تو ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی میں کھول کے نا پانی ڈالو ٹھنڈا اپنے اوپر, تاکہ غصہ ہو, دماغ ٹھنڈا ہو تو پھر تم زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اسلام میں غصہ حرام ہے, اس لیے یہ بات پھر غلط ہوتی ہے. یہی غلط ہے, یہ ہر جگہ ہی غلط ہے. کوئی پتہ نہیں اس کی کیا مراد ہے, اس کا سر خلاصہ بنا دیا بیچاری کا پورا. اس کا آرٹیکل نکالو پہلے ریسرچ کا. حضور اس کا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا تو اس میں اس نے ایسے کیا تھا کہ اس نے 2 گروپس بنائے تھے. ایک گروپ نے خوشی والی فلمیں دیکھی تھی اور ایک نے سیڈ فلمز دیکھی تھی. اور پھر انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ ٹاسکس کریں. جس طرح اربن متس ہوتی ہیں, یعنی جو باتیں کہانیاں بنائی جاتی ہیں, ان میں انہوں نے سچ اور جھوٹ دیکھنا ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے ان کے بارے میں, اور پھر انہیں انالائز کرنا ہوتا ہے, ان کی گواہی دینی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہیں کہ جھوٹی ہیں. اور اس میں جو برے موڈ میں تھے لوگ, جنہوں نے بری فلمیں دیکھی تھیں, انہوں نے زیادہ بہتر آؤٹ پرفارم کیا تھا بنسبت جنہوں نے اچھا کیا تھا. اس لیے اس نے یہ لکھا تھا. دیکھو نا, وہ تو اور بات ہے نا کہ زیادہ خوش رہے تو وہ زیادہ, اس لیے قرآن میں بھی اللہ میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو مومن کے لیے اچھی یہی بات ہے کہ جس کو اپنے انجام کا پتہ ہو تو وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ. تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہنستے نہ رہو, ہر وقت تماشے والی فلمیں نہ دیکھتے رہو, صرف تماشے نہ دیکھتے رہو, ہو ہا نہ ہوتی رہے ہر وقت, کلبوں میں جا کے ڈانس گانے نہ ہوتے رہیں. اس سے تم لوگ بھول جاؤ گے سب کچھ, تمہاری اپنا مقصد جو ہے. اس لیے مقصد کو یاد رکھنے, خفگی نہیں اس کو کہنا چاہیے, پھر اس کو یہ کہنا چاہیے سنجیدگی. جو سنجیدہ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر پرفارم کر لیتے ہیں کام کرنے میں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے پھر اس کے خلاف بھی سرچ کیا اسلامک بھی اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ, تو میں تھوڑے سے پڑھ سکتی ہوں. اسوائے انسان کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک کتاب ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا مزاح کا مطلب مذاق جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے. جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ باخوشی صبر کرتا اور خدا سے اجر پاتا ہے, اور جب اسے انعام ملے تو شکر کرتا ہے اور اس کا بھی اجر پاتا ہے. جو گویا مومن ہر حال میں خوش اور رضا بر رضا ہوتا ہے, راضی بر رضا ہوتا ہے. یعنی کہ مومن ہر حالت میں خوش ہوتا ہے. اسے مراد یہ نہیں ہے کہ چھلانگے مارتا رہتا ہے ہر وقت, اس کو صبر ہوتا ہے, اس میں خوش ہوتا ہے کہ صبر کی وجہ سے نا الحمدللہ یہ کہنا ہے. ہر وقت رونا دھونا نہیں رہتا کہ دنیا والی کوئی چیز نہ ملے, مثلا فلاں چیز کی تمہیں خواہش ہے وہ نہیں ملے تو رونا دھونا شروع کر دو. ٹھیک ہے, نہیں میری قسمت میں تھی, نہیں ملی, کوئی بات نہیں. اور اچھی چیز اگر مل گئی
تو شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ میاں نے کہا نا تم میرا شکر گزار بنو تو میں اور دوں گا، تو شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے اور انعام حاصل کرتا ہے. لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے تو رونا دھونا نہیں شروع کر دیتا ہے. اور تمہارے بھی جو امتحان ہوتے ہیں دنیا کے، اسکول کے، کالج کے، تم لوگ اگر پڑھنے کے بجائے رونے لگ جاؤ تو اس سے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. محنت کرو گی تو کچھ ملے گا نا. تو اس کے بعد جو نمبر آ جائیں اور تھوڑے گریڈ آئیں ہیں، تم اگر ایک گریڈ کی امید رکھ رہی ہو اور بی آ جاتا ہے تو رونے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر محنت کرو. اور تو خوشی، یہ خوشی ہے. خوشی سے مراد یہ ہے، خوشی سے مراد یہ نہیں ہے جو آج کل کے دنیا دار کرتے ہیں، کلبوں میں جا کے اوہا کر لی، ڈانس گانے کر لیے ہیں، اچھی ہنسانے والی یا بےہودہ قسم کی فلمیں دیکھ لی ہیں، یہ چیزیں نہیں. ٹھیک ہے نا. بڑا تھوڑا سا فرق ہے اس میں، خوشی میں اور غمی میں مومن کی، کہ یہ جو بھی حالات اس پہ آتے ہیں اس کو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے ان حالات سے مقابلہ کرنے کی، نبٹنے کی، ان کو اچھے طور پہ اس کے نتیجہ لینے کی، اچھے رزلٹ آئیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو جو نتیجہ نکل گیا اس پہ وہ راضی ہوتا ہے، اسی پہ وہ خوش ہو جاتا ہے. یہ خوشی سے مراد ہے. یہاں دانت نکالنے والی خوشی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہا یا چھلانگیں مارنی یا ڈانس کرنے یا سڑکوں پہ جاتے ہوئے جو لڑکیاں لڑکے بعض ہو بہن دیکھا ایک آتا ہے دوڑتا ہوا دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چھلانگ مار کے آگے نکل جاتا ہے، تو یہ قسم کی جو بےہودگیاں ہوتی ہیں، یہ خوشیاں نہیں ہوتی. سمجھ آئی؟ تو یہ اس ڈاکٹر کی مراد میرا ہے کچھ اور ہے. اس کا پورا پرنٹ آؤٹ نکال کے نا مجھے دینا. جی حضور. میں بتا دوں. ہاں تھوڑا سا اگلی ریسرچ بھی بتا دو. ہاں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو آپ یہ سیکھتے نہیں ہیں. آپ ایک چھوٹے بیبی سے بھی کہیں گے یا اگر آپ سے دیکھیں گے تو وہ بھی اسمائل کرے گا، یعنی یہ سیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اور جب آپ اسمائل کرتے ہیں آپ کے مسل بھی تھوڑے یوز ہوتے ہیں، یعنی یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. اگر آپ فیک اسمائل بھی کریں تو آپ زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں. اور ایک اور بات مجھے پڑھنی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کر کون ہے جس سے مقام رضا نصیب ہوا ہو. رضا نصیب ہوا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہتے. مسکرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرماتے تھے کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، خواہ وہ مسکراہٹ سے پیش آنے کی نیکی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہمیشہ خوش اور ہنستے مسکراتے وقت گزارتے تھے. اس سے پھر آخر میں نے اس کی کنکلوژن یہ نکالی ہے کہ یہ جو پروفیسر ہے اس نے ایک مومن کے ساتھ ریسرچ نہیں کی، کیونکہ اگر وہ مومن کے ساتھ کرتا تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمیشہ رضا رہتا. نہیں، اس نے میرا خیال کسی عقل مند کے ساتھ بھی نہیں کی. بس اللہ حافظ. السلام علیکم.